مدینہ میں یہ ناانصافی سلیکشن کی آؤٹ سورسنگ سلیکشن کی سیگریگیشن ہمارے ادارے کی بنڈر مار راستے مدینے میں یہ ناانصافی راستے مدینے میں یہ ناانصافی نہیں چلے گی سلیکشن کی آؤٹ سورسنگ سلیکشن کی سیگریگیشن سلیکشن کی سیگریگیشن سلیکشن کی سیگریگیشن سلیکشن کی پرائیویٹائزیشن ادارے کی آؤٹ سورسنگ 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 ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا تھوڑا سا فاصلہ لے لیں دوست میں تو بات کرتے ہیں تھوڑا سا دو لوگ ہو جائیں ساتھ آگے سے نہیں مجھے ہو جاؤ برابر ہو جاؤ بہت تھوڑی سی جگہ مجھے میں آپ کا فریم بناؤں آپ کنہوں نے کرنی ہے بات ادھر ادھر پورا تعارف کروا دیا نام بتا کے اور پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں بھیا تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد ایاز بٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کنوینئر ہوں میں یہاں کا اور اپنی تنظیم کا اپنی یونین کا میں چیئرمین ہوں لیکن یہاں پہ جو آج ہم نے اپنا پروگرام کیا ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ہے کہ جس میں تمام ادارے کی یونین ایسوسی ایشن ساری شامل ہے اور ہمارا ایک ہی پوائنٹ پہ ایجنڈا ہے کہ جو سول ایویشن کی 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان کا واحد منافع بخش ادارہ ہے کہ جس کی انکم 100 ارب روپے سے زیادہ ہے اور ہم 15 سال سے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ریونیو دینے والا ادارہ ہے تو اس لیے کس طرح اس کا جواز بنتا ہے کہ جی آپ 11,000 امپلائیز کو پرائیویٹائز کر دیں اور ایئرپورٹوں کو آپ پرائیویٹائز کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک خصوصاً ریکویسٹ ہوگی آرمی چیف صاحب سے بھی اور ایئر چیف صاحب سے بھی اور چیف آف ایئر اور ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے ہمارے زیادہ تر ایئرپورٹ جو ہے وہ جوائنٹ یوزر ہیں ایئر فورس کے ساتھ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جی آپ ان تمام ایئرپورٹوں کو آپ پرائیویٹائز کر دیں اور آپ انٹرنیشنل باہر کی کمپنیوں کو آپ دے دیں نیشنل سیکیورٹی کہاں جائے گی ان کیس آف وار خدا نہ خواستہ کچھ ایسا مسئلہ بنتا ہے تو ادھر جب ایئرپورٹ مینیجر کوئی دوسرے ملک کا آ کے بیٹھا ہوگا تو وہ کیا کرے گا اس لیے اس چیز کا کوئی جواز نہیں بنتا مجھے وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو یاد ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یو ٹرن لینے سے کامیابی کی طرف بندہ کرتا ہے تو خدا را میری آپ میڈیا کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ اس بات پہ یو ٹرن لیں اور اس کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اور آؤٹ سورسنگ ہے اس کو آپ ختم کریں افضل شاہد سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو امپلائیز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا کون حساب دے گا ہمارے پچھلے 3 سال سے ہم پچھلے 10 سال سے بہت زیادہ ریونیو کماتے ہیں اور باقاعدہ ٹیکس دیتے ہیں ہمارے امپلائیز کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے پی آئی اے کو لینڈنگ چارجز معاف کر دیے گئے ان کو آپ سپورٹ کیے جا رہے ہیں اور ہمارے سیولیشن کے ملازمین کی پچھلے 3 سال سے تنخواہیں نہیں بڑھی آپ ڈیپریشیشن دیکھیں ہمارا ڈالر جو ہے وہ کہاں 90 روپے سے 160-70 پہ چلا گیا اور ہماری تنخواہیں 3 سال سے جبکہ گورنمنٹ نے یہ تنخواہیں بہت پہلے 50% بھی بڑھائیں 20% بھی بڑھائیں اس دفعہ ہم نے کوئی 80 ارب روپیہ پروفٹ کمایا ہمارے ادارے کو انہوں نے بونس تک نہیں دیا ہمارے امپلائیز کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب آؤٹ سورسنگ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ کسی صورت ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پرائم منسٹر صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ اداروں کو بہتر کیا جاتا ہے ان کی انتظامی صلاحیت کو بڑھاتے ہوئے جہاں پر کہیں کوتاہی ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور سول ایویشن میں بہت زیادہ لوگ سمجھدار اور تجربہ کار ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے نہ کہ سال یا 2 سال کے لیے آنے والے لوگوں کو آگے لا کے اور ان سے سفارشات لے کر اس کو جب آپ بندر بانٹ کریں گے تو نہ محکمے کے پاس کچھ رہے گا نہ ہی گورنمنٹ کے پاس کچھ رہے گا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں
कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मीटिंग में कहा, पहले उनके मिनट्स हैं कि हम तमाम एम्प्लॉइज को साथ लेकर चलेंगे, उनकी तमाम रिजर्वेशन जो है उनको हम दूर करेंगे, लेकिन किसी ने एम्प्लॉइज से नहीं पूछा। हमने अपनी सिफारिशात लिख कर दी, किसी ने मीटिंग तक के लिए नहीं बुलाया, और अब आकर कहते हैं कि हम लोगों को प्राइवेट कर देंगे। हम प्राइवेटाइजेशन के सख्त खिलाफ हैं, इसको नहीं होने देंगे। हाँ, कहाँ रिफॉर्म की जरूरत है या कोई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है जो इसको करना चाहे कि इसके हिस्से करके उसकी बेहतर इंतजामी सलाहियत को बढ़ाना है, तो उसके लिए हम अपनी सिफारिशें देने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आउटसोर्सिंग और लोगों को और प्राइवेट जो एयरपोर्ट है उनको प्राइवेट करने से न सिर्फ मुलाजमीन की हक तलफी होगी, जो यहाँ विजिटर आते हैं उनकी लूट मार भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइवेट आदमी का काम सिर्फ पैसे कमाना होगा, वो सर्विसेज नहीं देगा। इसलिए सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट को अपने अंडर रखते हुए इसको बेहतर रिफॉर्म से अदारे को बेहतर करना